میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے رویے ہیں، میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی، ماں کا درجہ بتایا۔ یہاں تو ماؤں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، اسے سک رہے ہوتے ہیں، باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی اور ایک ایک کمرے میں 14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی۔ آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو سارے غور سے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت، گھر میں نہیں، مسجد میں باجماعت، اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکا ہوتا، تو میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر، سبحان اللہ، میں حاضر، جاب، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ یہ ماں کا مقام بتایا۔ آپ جنت میں گئے تو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی، آپ نے فرمایا یہ کس کی تلاوت ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو جیندہ بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، تو جنت جو دی آواز کی میں جا رہی؟ یہ ہوا کے ذریعے سے آواز ٹریول کر رہی ہے، اگر ہوا کو نکال دیں تو یہاں 10 سپیکر لگاؤ آواز نہیں جائے گی، تو 500 کلومیٹر کا غلاف ہے ہوا کا، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے، تو 7 آسمانوں کو چیر کر ایک آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ ہم تو بیویوں کے ذمے لگا دیتے ہیں نا، پھر اس پہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور بیوی کے اللہ نے شرعاً ذمے نہیں لگایا، کرے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اس کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا، اس کے ذمے خامند کی خدمت ضرور ہے، باقیوں کی خدمت نفل کی بات ہے۔ تو اپنی ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، اور سالن اور روٹی اٹھا کے ماں کے سامنے رکھتے تھے، وہ خود نہیں کھاتی تھی، اس کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں میرا نبی سکھائے گا۔ باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔